السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ ساتھ ہی امید ہے کہ آپ کے UPPSC GIC ایگزام کی تیاری مکمل ہو چکی ہوگی۔ تو دوستو، آپ کی اس تیاری میں اور تھوڑا اضافہ کرنے کے لیے حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم دیکھنے والے ہیں UPPSC GIC نصاب میں شامل مرزا فرحت اللہ بیگ کے خاکے ایک وصیت کی تعمیل سے متعلق کچھ اہم سوالات۔ دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، جس سے آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جلد از جلد ملتے رہیں۔ تو دوستو، آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے مرزا فرحت اللہ بیگ کی سن ولادت اور سن وفات درج کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کی سن ولادت 1883 عیسوی، یعنی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ 1883 عیسوی میں 1883 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1947 میں حیدرآباد میں، یعنی کہ جس سال ہندوستان کو آزادی ملی اسی سال مرزا فرحت اللہ بیگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے حیدرآباد میں، اور ان کے والد کا نام حشمت بیگ تھا۔ آئیے دوستو، اب آگے دیکھتے ہیں۔ دوستو، پہلا سوال ہے، ایک وصیت کی تعمیل کا مصنف کون ہے؟ تو ایک وصیت کی تعمیل کا مصنف ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ایک وصیت کی تعمیل میں فرحت اللہ بیگ نے کس کا خاکہ پیش کیا ہے؟ تو دوستو، ایک وصیت کی تعمیل میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی کا خاکہ پیش کیا ہے۔ دوستو، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ خاکہ ایک وصیت کی تعمیل میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے کس کی فرمائش پر تصنیف کیا؟ دوستو، یہ سوال آپ کے لیے بہت ہی زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ایک وصیت کی تعمیل جو خاکہ ہے یہ کس کے کہنے پر، کس کے فرمائش پر مرزا فرحت اللہ بیگ نے تصنیف کیا؟ دوستو، اہم سوال آپ کے لیے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ مولانا وحید الدین سلیم کی فرمائش پر۔ ایک وصیت کی تعمیل کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ مولانا وحید الدین سلیم کی۔ اور ایک وصیت کی تعمیل کس کا خاکہ ہے؟ تو یہ خاکہ ہے مولانا وحید الدین سلیم ہی کا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلے سوال سے قبل کہ مولانا وحید الدین سلیم نے نذیر احمد کی کہانی کہ کچھ ان کی کچھ میری زبانی جو یہ ان کا خاکہ پڑھا تھا تو وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب سے اپنا خاکہ لکھنے کی فرمائش کر ڈالی تھی۔ وہ کون سا خاکہ تھا یا کون سا مضمون تھا جس کو پڑھ کر مولانا وحید الدین سلیم نے اپنا خاکہ لکھنے کی فرمائش مرزا فرحت اللہ بیگ سے کی تھی؟ ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ وہ کون سا مضمون یا خاکہ تھا جس کو پڑھنے کے بعد مولانا وحید الدین سلیم نے مرزا فرحت اللہ بیگ سے اپنا خاکہ لکھنے کی فرمائش کی تھی؟ تو وہ تھا نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ آئیے دوستو، اب آگے دیکھتے ہیں۔ ایک اقتباس ہے، مولوی صاحب کیا مرے، زبان اردو کا ایک ستون گر گیا، اور ایک ایسا ستون گرا کہ اس جیسا بننا تو کجا، اس حصے میں اڑواڑ بھی لگانی مشکل ہے، اس کی جگہ بھرنے کے لیے دوسرے پروفیسر کی تلاش ہو رہی ہے، مگر عثمانیہ یونیورسٹی کے ارباب حل وقت لکھ رکھیں کہ چاہے اس سرے سے اس سرے تک ہندوستان چھان مارو، مولوی وحید الدین سلیم جیسا پروفیسر ملنا تو بڑی بات ہے، ان کا پاسنگ بھی مل جائے تو غنیمت اور بہت غنیمت سمجھو۔ مذکورہ بالا اقتباس کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ تو دوستو، یہ اقتباس ایک وصیت کی تعمیل سے ماخوذ ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مضمون ایک وصیت کی تعمیل میں جس ٹرین میں مصنف سوار تھے ان کے ساتھ درجہ اول یعنی کہ کوچ نمبر 1 میں اے شریڑی کے
اے کلاس کے کوچ میں اور کون کون ان کے ساتھ تھا؟ تو دوستو ایک بار پھر سوال دیکھتے ہیں۔ مضمون ایک وصیت کی تعمیل میں جس ٹرین میں مصنف سوار تھے ان کے ساتھ درجہ اول کوچ میں ایک کلاس کے کوچ میں اور کون کون تھا؟ تو دوستو ایک کلاس کوچ میں مصنف کے ساتھ مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی اور رفیق بیگ تھے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مضمون ایک وصیت کی تعمیل میں مصنف وحید الدین سلیم کے ساتھ کہاں جا رہے تھے؟ دوستو مضمون ایک وصیت کی تعمیل میں مصنف وحید الدین سلیم کے ساتھ کہاں جا رہے تھے؟ دوستو بہت ہی اہم سوال ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے اورنگ آباد جا رہے تھے، اور اورنگ آباد مولوی عبدالحق صاحب کی دعوت پر جا رہے تھے۔ اگلے سوال دیکھتے ہیں۔ ایک وصیت کی تعمیل میں مصنف نے اردو کے کون سے تذکرے کا ذکر کیا ہے؟ تو دوستو یہ کیا ہے؟ طبقات الشعراء، اور اس کے مؤلف ہیں مولوی کریم الدین صاحب۔ اگلا سوال ہے، اردو میں خاکہ نگاری کا موجد کون ہے؟ تو دوستو اردو میں خاکہ نگاری کی داغ بیل ڈالنے والے مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا خاکہ کون سا ہے؟ دوستو یہ سوال بھی موسٹ امپورٹنٹ آپ کے لیے ہو جاتا ہے، بہت ہی اہم سوال ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ کون سا ہے۔ تو دوستو اردو کا پہلا خاکہ کون سا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو یہ ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ اگلے سوال دیکھتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا نذیر احمد سے کیا رشتہ تھا؟ تو دوستو مرزا فرحت اللہ بیگ اور نذیر احمد کا جو رشتہ تھا وہ شاگرد استاد کا تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دوستو ایک اقتباس ہے۔ خدا بخشے مولوی وحید الدین سلیم بھی ایک عجیب چیز تھے، ایک نگینہ سمجھیے کہ برسوں نہ تراشیدہ رہا، جب تراشا گیا پھل نکلے، چمک بڑھی، اہل نظر میں قدر ہوئی، اس وقت چٹ سے ٹوٹ گیا۔ دوستو مذکورہ بالا اقتباس کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ تو یہ اقتباس ماخوذ ہے ایک وصیت کی تعمیل سے۔ اگلا سوال ہے، فرحت اللہ بیگ سے اپنا خاکہ لکھوانے کی فرمائش کے کتنے عرصے بعد مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی کا انتقال ہو گیا؟ تو دوستو سال بھر کے اندر ہی مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی کا انتقال ہو گیا تھا، جب انہوں نے مرزا فرحت اللہ بیگ سے اپنا خاکہ لکھنے کی پیشکش کی تھی۔ دوستو انہوں نے یہ فرمائش، یہ ملاقات حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن پر کی تھی، جب یہ مولوی عبدالحق صاحب کی دعوت پر اورنگ آباد جا رہے تھے، وہاں ان کی ملاقات وحید الدین سلیم سے ہوئی تھی، تو وحید الدین سلیم صاحب نے مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی نے ان سے اپنا خاکہ لکھنے کی فرمائش کی تھی۔ اگلا سوال ہے، مضمون ایک وصیت کی تعمیل کس شہر کے پس منظر میں لکھا گیا ہے؟ دوستو یہ سوال بھی بہت اہم ہے، تو ایک وصیت کی تعمیل اورنگ آباد شہر کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے فرحت اللہ بیگ کو اورنگ آباد کیوں مدعو کیا تھا اور کب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، فرحت اللہ بیگ کی مشہور و مقبول تمثیل دلی کا آخری یادگار مشاعرہ اسٹیج کرنے کے لیے، اور یہ موقع تھا عثمانیہ انٹرمیڈیٹ کالج کے کالج ڈے کا 1927 عیسوی میں۔ دوستو آگے دیکھتے ہیں۔ دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ دوستو اگلے سوال دیکھتے ہیں۔ میں پریشان تھا کہ یا اللہ یہ کون اور کیا کہہ رہے ہیں، مگر میری زبان کب تک رکتی؟ میں نے کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں، بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون لکھ دوں گا۔ مذکورہ بالا اقتباس کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ تو دوستو اس کا جواب ہے ایک وصیت کی تعمیل سے۔ دوستو اب یہاں پر ہم نے مرزا فرحت اللہ بیگ کی کچھ جو مضامین ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے تحریر کیے ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، سب سے پہلے یہ خاکہ سہ ماہی رسالے اردو اورنگ آباد سے 1928 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔
दूसरों इनका और आगे जो मजमून है दहली की आखिरी शमा है और इसको दहली का एक यादगार मुशायरा के नाम से भी जाना जाता है जो 1928 ईस्वी में सबसे पहले शाये हुआ था 1928 में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों यहाँ पर हम जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उन सब की PDF 24 घंटे के अंदर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अगर आप इन सब की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़कर आप वहां से इन सब को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि कल होने वाला ऐप का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी और उम्मीद करते हैं कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ और PDF आपके पास हैं उनमें से भी आपको बहुत ज़्यादा सवालात इंशाअल्लाह ताला कल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।